امین الحق صاحب اور خواجہ اظہار الحق صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ کراچی پریس کلب کا جو ایک پریسٹیجیس پروگرام ہوتا ہے میٹ دی پریس آپ کو پتا ہوگا کہ ہم ان شخصیات یا ان پارٹی کے ہیڈز کو بلاتے ہیں جن کا جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی ایک اچھا کردار ہوتا ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی پریس کلب کا ایک کراچی کے ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو ہے کراچی پریس کلب کی جو موجودہ بلڈنگ ہے، ابھی ہم ایک سول سوسائٹی کے ڈیلیگیشن میں گئے تھے، مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں یہاں، تو ہم نے ان کو دعوت دی تو امین الحق صاحب نے کہا کہ آپ نے ہماری جو ہے پریس کلب کے لیے فاروق ستار صاحب جب تھے تو آپ نے ان کی جو تختی، میں نے کہا تختی بھی آپ دیکھ لیں امین بھائی، وہ تختی بھی ابھی آپ کی موجود ہے، اور آپ نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں صحافیوں کی تحریک ہو، چاہے وہ ARY ہو، جیو نیوز ہو یا پیکا آرڈیننس ہو، یا اس ملک میں صحافیوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے چاہے میڈیا مالکان کی طرف سے، آپ نے ہمیشہ جو ہے میڈیا کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کراچی کے جو ہے ایک بہت ہی سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ جس طرح ہمارے سیکریٹری شعیب صاحب نے اس موجودہ ملک کی صورتحال کا ذکر کیا، جہاں پر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ملک جو ہے موجودہ جو ہے کٹن دور میں گزر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں جو کرائسس اس وقت آئے ہیں وہ کبھی نہیں آئے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، صحافت بھی انتشار کا شکار ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک عجیب اور غریب بے چینی ہے۔ تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک بڑا کریٹیکل، بلکہ ایک اچھا، وہ ہمیشہ ایک اچھے پارٹنرشپ کی طرح رہیں، اور ابھی بھی کولیشن پارٹنر ان کے بغیر نامکمل ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ اس وقت کا موجودہ جو PDM کی حکومت ہے اس میں بھی وہ الائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سینسس کے خلاف بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی سینسس کے خلاف بات کر رہی ہے، اور نیشنلسٹ پارٹی بھی سینسس کے خلاف بات کر رہی ہے۔ تو میں خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ یہ آخر سینسس کون کرا رہا ہے، کہ اس پہ جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز جب اختلاف رائے کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی نے بہت سفر کیا ہے، کراچی کا ماضی جو ہے بہت ہی یہاں پر ٹارگٹ کلنگ بھی رہی ہے، یہاں کا لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو رہا ہے، اور یہاں مختلف چیزیں رہی، لیکن اب سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کو امن کی طرف جانا چاہیے، اور آپ جس طرح ایک سندھ پیپلز پارٹی بھی ایک حقیقت ہے، اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک APC سینسس کے حوالے سے کی، آپ اس میں بھی نہیں گئے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب تک آپ یہ جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، جب تک آپ اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ نہیں آتے سندھ میں خاص کر، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ اربن اور رورل جو ڈیوائیڈ ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں، اور ویسے بھی وقت ہوا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پرائم منسٹر کی میٹنگ ادھوری چھوڑ کر اور یہاں پر آئے، تو میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ آئیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کراچی پریس کلب کا یہ ہارڈ ٹاک ہوتا ہے، اس میں آپ کو سخت ترین سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ پریس کلب کراچی کے صدر سعید بھائی، سیکرٹری جنرل شعیب بھائی، اور پریس کلب کراچی کے عہدیداران، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کی اس عزت افزائی اور حوصلہ افزائی دونوں کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر بلایا تھا، اور اس میں یہاں پریس کلب میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ آ رہے ہیں جہاں جو ہمیں باخبر بھی رکھے گی، خبردار بھی کرے گی، اور ہمیں یہ موقع بھی ملے گا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکیں۔ یہ پریس کلب تو کراچی کا قلب ہے، اور اس پریس کلب نے کراچی کو ہی نہیں پورے پاکستان کو ایک دیواری گریا دی ہوئی ہے۔ ہم بھی بار بار یہاں پر اپنا دکھ درد، اپنی شکایتیں، احتجاج یہاں پہ لے کے آتے رہے ہیں،
اس شہر سے محبت کرنے والا بھی اور اس شہر کے خلاف ہر کوئی اس دیواری گریا کے پاس پریس کلب کی سڑک پر اس کے کنارے پر بیٹھ کر ہر بات کر کے جاتا ہے. سو یہاں ہم آتے رہے ہیں, احتجاج بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کے بلانے پہ یہاں آج موجود بھی ہیں. آپ نے 2018 میں بھی ہمیں بلایا تھا, بڑا مشکل وقت تھا. 2016 گزر چکا تھا, 22 اگست, 4 فروری 2018 بھی گزر چکا تھا. وہ دور ہمارے لیے صبر کے لمحات تھے, اور مجھے یہ لگتا ہے آپ نے اس وقت جب بلایا ہے تو یہ شکر کے امکانات کا دور ہے. آج اس زمانے میں ہم لوگوں کو دلاسا دیتے تھے, آج وہ دلاسے اصل شکلوں میں موجود ہیں. ہم کہتے تھے اس وقت کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کی تجدید ہو رہی ہے. آپ نے آج تجدید شدہ ایم کیو ایم دیکھ رہے ہوں گے. ہم بھی کہتے تھے ایم کیو ایم بکھر نہیں رہی ہے, ایم کیو ایم نکھر رہی ہے, آپ کو دیکھنے والی نظریں ہونی چاہیے. آپ کو وہ ایم کیو ایم بھی نظر آ رہی ہوگی, اور پہلے سے زیادہ متحد, متحرک, پرعزم اور اپنی منزل کی جانب بڑھتی ہوئی ایم کیو ایم پورے پاکستان کو مبارک ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم کامیاب ہوں یا نہ ہو, پاکستان کو کامیاب ہونا ہے تو وہ اس کا ذریعہ واحد ہمارا طرز سیاست ہے. اس لیے ہم کہتے رہیں کہ ہمیں پاکستان میں کام تو کرنے دیا جائے. ہمارا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ماڈل جو ہم نے بنا کے پیش کیا ہے کہ کس طرح عام گھروں کے لوگ, عام نوجوان 1 روپیہ, وہ جو ایوانوں میں جانے کا خواب بھی نہ دیکھتے ہوں, ان کو تعبیر دے کے آپ ایوانوں میں بھیجنے کی ہم نے ہمت کی ہے. مجھے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو امید دینی چاہیے. آج کی ایم کیو ایم ایک بہت بڑی امید ہے پورے پاکستان کی. اس کو ختم کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور شکر الحمدللہ آج آپ نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اب بھی ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی اہمیت کے لیے کہ ایوانوں میں ان کی نشستیں کتنی ہیں. 2013 میں ہم 24-25 تھے قومی اسمبلی میں, 2018 میں 7 ایم این ایس تھے. 24 اور 25 کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج 7 کی ہے. اور ابھی آپ کی طرف آتے آتے ہمیں اندازہ یہی ہوا ہے کہ شاید صرف حکومت ہمارے بغیر نامکمل نہیں ہے, اپوزیشن کو, آج کی اپوزیشن کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے گی. یہاں پر ہم آپ کے اسی دیوار کے سہارے, بہت کچھ بدل چکا ہے, بہت کچھ بدل چکا ہے, ایم کیو ایم بھی بدل چکا ہے, لیکن ہمارا نہ دل بدلا ہے, نہ ارادہ بدلا ہے, نہ وعدہ بدلا ہے, اور نہ طرز سیاست و طریقہ بدلے گا. اور آپ ہمیں بدلنے بھی تو نہیں دیا گیا ہے کسی نے. آج ہمارے تمام مطالبے پہلے والے ہی ہیں. کتنی حکومتوں میں رہ جانے کے باوجود, کتنا وقت گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ہم یہی رو رہے ہیں نا. اور یہ کیا ہمارا حق نہیں ہے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں صحیح گنا جائے, ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے, ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے جو تولے جانے کے قابل ہے. وہ شہر جو آج بھی تمام تر حالات کے باوجود 65 سے 70-75% پاکستان کے اندر پاکستان کے بجٹ کا دیتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں
تقریباً 3 کروڑ لوگ 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے، اور گننے والے گنتے ہیں ایک ہی تاجر گنتا ہے یہ شہر 3-3.5 کروڑ کا ہے، حکمران گنتے ہیں یہ شہر 1.5 کروڑ کا ہے۔ یہاں سے ملنے والا ریونیو، یہاں کی دکانیں، یہاں کے مکانات، 17-18 وہ انڈیکیٹرز جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس گننے سے زیادہ، وہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ شہر 3-3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے۔ 2017 میں اور اس سے پہلے صدر مملکت جو اس وقت کے تھے 2013 تک، جناب زرداری صاحب کہہ چکے ہیں یہ شہر 2.5 کروڑ کا نہیں ہے، یہ 3-3.5 کروڑ کا ہے۔ 2011-12 میں جو یہاں پہ خانہ شماری ہو رہی تھی وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ اس وقت اس شہر کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب کہہ چکے ہیں کہ شہر 3-3.5 کروڑ کا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 47% مردم شماری کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے، اور اس شہر کی آبادی اب تک 84 لاکھ گنی گئی ہے۔ یہ بات بھی تسلیم کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہائی رائز بلڈنگز کے میں رہنے والے لوگوں کو نہیں گنا جا سکا ہے، اور بعد میں ایک فارمولہ تیار کر دیا جائے گا۔ یہاں جو گھروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ آدھی سے بھی کم ہے جتنی شہر میں ہے۔ ایک فارمولہ بنا دیا جائے گا۔ پچھلی دفعہ فارمولہ تھا کہ ہر گھر میں کراچی کے یا پاکستان کے 5.8 لوگ رہتے ہیں، اس دفعہ اس کو 5 پہ کر دیا گیا۔ یہ کراچی کے لیے ہے یا پورے پاکستان کے لیے؟ کراچی کے لیے ہے۔ کراچی میں پہلے گھروں میں 6 لوگ رہتے تھے ایک گھر میں، اب حکومت سمجھتی ہے کہ گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ اس کا کوئی جواز، کوئی وجہ، کوئی انڈیکیٹرز، کوئی اعداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ثابت تو کر دیا ہے کہ ہر شخص، اس ہر گھر کے ایک شخص کا انتقال تو ہوا ہے لیکن اس گھر میں اضافہ کسی کا نہیں ہوا ہے، پیدا کوئی نہیں ہوا ہے۔ وہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پشاور سے زیادہ پختون، کوئٹہ سے زیادہ بلوچ، لاڑکانہ سے زیادہ سندھی اور کابل سے زیادہ پختون رہتے ہیں، وہ افغانی رہتے ہیں، اور اس شہر کی آبادی پورے پاکستان میں سب سے کم تیزی کے ساتھ بڑھتی بھی دکھائی جا رہی ہے، ریفلیکٹ کی جا رہی ہے۔ گروتھ ریٹ اس کی، اربنائزیشن شاید دنیا میں اس 15 سال میں دنیا میں کہیں اتنی بڑی اربنائزیشن نہیں ہوئی ہے جتنی ماس اربنائزیشن اس شہر کے اندر ہوئی ہے، مائگریشن اس شہر کے لیے ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات ہے جو جہاں سے لوگ مائگریشن کر کے کراچی آ رہے ہیں ان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی دکھائی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ بتائیں، جب ہمیں گننے کا اس 50 سال میں ہمیں گننے کا سلیقہ، طریقہ، نیت وہی رہی ہے تو ہمارے مطالبات کیسے تبدیل ہو سکتے تھے؟ ہمارے مطالبات مردم شماری سے لے کر غصب حقوق تک، سلب اختیار تک، تعلیم اور روزگار کے دروازے بند ہونے تک، کوٹا سسٹم تک، اس شہر پہ قبضے تک، اس شہر کے اندر کم گنے جانے تک، جعلی ووٹر لسٹوں تک، غیر منصفانہ حلقہ بندیوں تک، اس شہر کی جتنی ریپریزنٹیشن پاکستان کے ایوانوں میں اور حکومتوں میں ہونی چاہیے تھی اس کا 25% ہے۔ ہمارے مطالبات اسی لیے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے کہ ان کی نوعیت، حدت اور شدت وہی موجود ہے ابھی تک۔ MQM کا طرز سیاست بھی احتجاجی نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے، لیکن اگر اس شہر کے ان تمام مسائل کو اور سندھ کے شہری علاقوں کے تمام مسائل کو جہاں سے ہم منتخب ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا تقاضا یہی ہے، عالمی تقاضا ہے
عالمی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے وہی علاقے وہی لوگ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں جمہوریت میں. ہم تاریخی پس منظر کے لحاظ سے پورے پاکستان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اپنے اجداد کی امانت سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا محض مقصد نہیں تھا, پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا. تو خواتین حضرات, معاملہ یہ ہے کہ شہر کے حالات جن ناانصافیوں کی وجہ سے, جس نفرت کی وجہ سے, اس شہر پہ قبضہ کرنے کی خواہش کی وجہ سے, وہ حالات جن کو ہم ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں, ایم کیو ایم دراصل ان حالات کی پیداوار ہے. بشرا زیدی کا جب واقعہ ہوا تھا تو ایم کیو ایم اس قابل بھی نہیں تھی کہ 2 دکانیں بند کرا سکتی. قصبہ علی گڑھ کا واقعہ جب ہوا ہے تو ایم کیو ایم کی تقریباً آدھی قیادت جیل میں اور آدھی روپوش تھی. ہاں, ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کو یہ ادراک تھا کہ شہر ایک ایسے جانب بڑھ رہا ہے جہاں پہ شہر کے رہنے والے ایسے حالات کا شکار ہوں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس در پہ جائیں, کون سا صاحبان ان کے لیے ہے. تو اس زمانے میں 84 میں ایم کیو ایم کے نام کا ایک صاحبان ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد کی جو بھی حالات ہیں اور جو بھی واقعات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن موجودہ حالات میں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ایک ایسے نہج پہ آ گئی ہے. ہماری جمہوریت, میں آج ریاست کے ایک اہم ستون کے سامنے ان کے روبرو ہوں, دوبدو نہیں, ان کے روبرو ہوں. ہماری ایک مقننہ ہے, ایک انتظامیہ ہے, ایک عدلیہ ہے, اور چوتھا اس جدید دور میں میڈیا کو بھی ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے. ہمیں آپ سے سب سے زیادہ تعاون کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور امید بھی ہے, کیونکہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میڈیا سے تعلق رکھنے والے, ان کی اکثریت اسی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں. وہ اسی دکھ درد, انہی حالات کا سامنا کرتے رہے جس کا ہم نے کیا ہے. آپ کے اور ہمارے دکھ و درد بھی ایک جیسے ہیں, تجربے بھی ایک جیسے ہیں. ہم نے ایک ہی طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے, اس سے نبرد آزما رہے ہیں, اور ہمیں مل کر پاکستان کے اندر ایک جینوئن جمہوریت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اس وقت کیا صورتحال ہے, پاکستان کے ایوان کی کیا شکل ہے؟ پاکستان کے ایوانوں میں اس وقت چند خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں, اور بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حالات وہی کہ وہی ہیں 40 سال سے. آپ تو یہ پریس کلب وہ پریس کلب ہے جو 40 سال سے ہر سال دسمبر میں اپنے الیکشن کرا سکتا ہے, لیکن ہمارا پاکستان نہیں کرا پاتا ہے. اس میں ہر بار جمہوریت کے سامنے 10-10 سال کے وقفے آ جاتے ہیں, اور اسی لیے آتے ہیں کہ یہ ایوان اور یہ جمہوریت جو کہ فیوڈو جمہوریت ہے, سوڈو جمہوریت ہے, جہاں پہ عوام کی نمائندگی کے بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے, ایک ایسا بدنصیب ایوان کہ جہاں پر پاکستان کے کسانوں کی نمائندگی, کسانوں کی ان حالات میں رکھنے والا جاگیردار کر رہا ہے, مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے. عام پاکستانی ایوانوں میں نہیں بیٹھے, خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو اس جاگیردارانہ اور جعلی جمہوریت کے ذریعے, موروثی سیاست کے ذریعے, خاندانی حکومت کے ذریعے
کیا پاکستان اپنے مسائل سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ خواتین حضرات، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں دو آبادی کے جائنٹس ہیں جو اب ٹیکنالوجی کی جائنٹس ہیں، جنہوں نے اس 25-30 سال میں اپنی آبادی کے کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کو سطح غربت سے نکالا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے، پورا کا پورا خطہ ترقی کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، شاید ہم ہی رکے ہوئے۔ اس لیے عام پاکستانیوں کو ان حالات سے نکل کے ایک مشترکہ جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو اسی جدوجہد میں شریک کرنے کے لیے ہیں، اور میں زیادہ کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے ذریعے وہ بہت سارے جو اندیشے ایم کیو ایم کے حوالے سے ہیں اس کو بھی دور کیا جا سکے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ دیکھیے، پہلے میں نے اس طرح کی بات کی کہ دنیا بھر میں ہم جہاں بھی گئے تو اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور خاص طور پہ اردو بولنے والے مہاجر کمیونٹیز نے، جو کئی سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کے چلی گئی، تو پھر اس ملک میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کا سامنا نہیں کیا جس میں عام کراچی کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ کر رہے ہیں، وہ سب ہم سے یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم سے پہلے جب کراچی میں آتے تھے تو کراچی میں بڑا امن تھا، کراچی میں ہم گھومتے تھے، کراچی میں بڑی خوشحالی تھی۔ خاتون حضرات، تاریخی پس منظر میں جا کے ذرا سا دیکھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کراچی میں کیوں ہیں، حیدرآباد میں کیوں ہیں، میر پور میں کیوں ہیں، نواب شاہ میں کیوں ہیں، سکھر میں کیوں ہیں، ٹنڈو لایا، ٹنڈو جام میں کیوں ہیں، اور ہماری ایملگیشن سندھ کے اندر اس طرح کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ آپ سب کا بجا طور پہ تقاضا صحیح اور حق بے ہے کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے لوگوں کو ان کا جینا مرنا ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس صوبے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کی مل کے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ میں آج آپ کے اس ایوان کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سندھ کو یکجا رکھنے کے لیے، سندھ میں بسنے والی دو مستقل قومیتوں کے درمیان خلیج کو پاٹنے کے لیے، نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے۔ ہم ان شہروں میں اس لیے ہیں، اور سچائی یہی ہے کہ 47 میں قیام پاکستان کے وقت تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہی نہیں ہوئی تھی، دنیا نے پہلی دفعہ تبادلہ آبادی کا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کروڑوں لوگ ایک جگہ سے، ہجرتیں عموماً یک طرفہ ہوئی ہیں، اس دفعہ دو طرفہ تبادلہ آبادی ہوئی تھی، اور یہ تبادلہ آبادی ایک عالمی معاہدے کے تحت ہوئی تھی، ارادے اور اختیار کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد جو کہ آج کے ہندوستان میں رہتے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پہ رہنا چاہیں گے یا پاکستان جانا چاہیں گے، تو ہم یہاں پر اپنے ارادے اور اختیار سے آئے تھے۔ ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں، ہاتھ ساتھی پاکستانی نہیں۔ اسی طرح سندھ میں، سندھ کے جو 26 چھوٹے بڑے شہر تھے، میونسپلٹیز تھی، ان میں سے 21 ہندو میجورٹی تھے۔ تو یہ ہندو میجورٹی، جب ہندوؤں نے، ہمارے سندھی ہندو بھائیوں نے جب ہندوستان کو آپٹ کیا ہے اور ارادہ اور اختیار ہندوستان جانے کا کیا ہے، تو وہ ان جگہوں پہ چلے گئے جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، اور ہم ان جگہوں پہ آئے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کے پاس ہمارے گھر کا کلیم، ہمارے پاس ان کے گھر کا کلیم۔ اس وقت جو لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے تھے اور وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر رہے تھے، ان کو صرف پر ہیڈ 150 روپے سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا
پاکستان کو آپٹ کیا ہندوستان میں، انہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا تھا. یہی شرط تھی. اس لیے ہم سندھ کے 21 شہروں میں بڑی تعداد میں اس لیے آئے کہ وہاں سے ہندو ہمارے گھروں میں چلے گئے، ہم ان کے گھروں میں آئے. اور وہ ہمارا جہاں وہاں پہ سندھی بھائی تھا، وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا کہ ہماری زبان پر، تہذیب پر، طریقے پر، لہجے پر فرق ڈالتا. پنجاب میں ایسا ہی ہوا. پنجاب کے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی پنجابی بولنے والا مسلمان بھائی رہتا تھا. تو ان کے درمیان جب ہمارے لوگ گئے ہیں تو ان کی زبان پر، طریقے پہ، لہجے پہ، سب پہ فرق پڑا. ایملماگیشن جبرن نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، وہ قدرتی اور فطری انداز میں ہوتی ہے. تو خواتین حضرات، معزز صحافی حضرات، آپ خود بتائیے، جن لوگوں نے یہاں پر ہجرت کی تھی، انہوں نے ہجرت کے وقت اپنی علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ دیا. تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے پاس علاقائی شناختیں نہیں بچی تھی. ان کے پاس صرف 2 شناخت بچی تھی، ایک پاکستان اور دوسرا وہ دین جس کے نام پر پاکستان بنایا گیا، یعنی مسلمان. تو آپ خود جانتے ہیں ایم کیو ایم سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میواتی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، میمنی بولنے والے، میراٹھی بولنے والے، تمام لوگوں کے پاس اپنی ان 2 نسبتوں کے حوالے سے، یعنی اسلام اور پاکستان، تمام ایسی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، ہر فقے کی، ہر فرقے کی، ہر مسلک کو ریپرزینٹ کرنے والی. مولانا مودودی کی جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، تھانوی گروپ بھی تھا، ہزاروی گروپ بھی تھا. اسی طرح مسلم لیگ بھی، پاکستان کی بنانے کی دعوے دار مسلم لیگ بھی، جس کو بھی پاکستان اور پاکستان کے نام پر سیاست کرنے کا شوق ہوتا، ان کی دل کی تسلی کے لیے بھی مسلم لیگ موجود تھی. اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی. اور ہم سے پہلے اگر اس شہر میں بڑا امن تھا، ایسا امن تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، اس شہر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو بتائیے یہ ایم کیو ایم کمبخت ایم کیو ایم آ کہاں سے؟ اگر پاکستان کے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا اور ان کے سیاسی عقیدوں کی تسلی کے سارے سامان بھی موجود تھے، تو اور ایسے سیاسی اکابرین جن کی سیاسی عمریں اس وقت ایم کیو ایم بنانے والوں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی، جید قسم کے عالم، بڑے قداور سیاسی شخصیات، ان کے ہوتے ہوئے ایسی کیا مجبوری اس شہر کو آ گئی تھی، اردو بولنے والوں کو آ گئی تھی، اس تعلیم سے مزین قوم کو آ گئی تھی کہ ان لڑکوں کو جو ان کی گلی کوچوں میں رہتے تھے اور جن کو لوگ جانتے تک نہیں تھے، ان کی آواز سے آواز بلند کیوں کرنی پڑی، ان کا ساتھ کیوں دینا پڑا؟ اس کا جواب جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے آپ کو ایم کیو ایم غلط نظر آئے گی. ہاں، ایم کیو ایم کے غلط نظر آنے کی اور بھی وجوہات ہیں، اور وہ یہ کہ 87 تک ہم نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا، اپریل 87 میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جتنی بھی تھی اور جیسی بھی تھی، امبر پیلیس نارتھ آزم آباد میں بیٹھ کر، کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے. ہم دیکھتے تھے سندھ کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو سندھ کے سیاست کے رخ کا تعین تو وہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی صرف اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے. ہم نے بھی کہا تھا جو لوگ کراچی، حیدرآباد، میر پرخاص، نواب شاہ میں سیاست کر رہے ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ صرف کشمیر، فلسطین، ایریٹریا اور برما کے مسلمانوں کا نہ دیکھیں،
ان کو بھی ضرور دیکھیں لیکن اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں جن پہ کوٹا سسٹم کے ذریعے اور جن کو ریڈ کراس کے کیمپوں میں دیکھ کر اور ہجرت کے بعد ہونے والے مسائل اور روزگار اور کوٹے کے سسٹم کے ذریعے روزگار اور تعلیم کے دروازوں کو بند ہونا، ان سب پہ بھی ڈالیے. قوم، آپ کی اپنی قوم، اپنی گلی محلوں میں رہنے والے حوصلہ بھی کھو رہے ہیں، مقصد بھی کھو رہے ہیں اور اپنی پہچان اور شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں. لیکن ایسے حالات ہو گئے 87 میں سپٹمبر اکتوبر میں اس خوف سے کہ کہیں ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ نہ لے لے، ہمارے خلاف آپریشن ہوا اور ہمیں مجبوراً 30 نومبر 1987 کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا پڑا. تقریباً 80% ایم کیو ایم اس وقت 25 سال سے کم عمر کی تھی. ہمارے پاس تو امیدوار بھی نہیں تھے، بلکہ ایم کیو ایم اس حد تک الیکشن میں لینے میں تذبذب کا شکار تھی کہ اس نے اپنے 2 بڑے جو چہرے اتارے، وہ بھی ان کا بھی تعلق اے پی ایم ایس او سے تھا. ڈاکٹر فاروق ستار، متین یوسف، اسی طرح کے لوگ. مجھے یہ بات، وہ بہت سارے سوالات جو آپ لوگ کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کے جوابات پہلے ہی دے دوں. کہا کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد اس شہر میں لسانی فسادات ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہوں پختونوں سے لڑائی ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ہوئی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد پختونوں سے لڑائی ختم ہوئی ہے، تو شاید آپ مجھے پاگل سمجھیں. بشرا زیدی کے وقت میں نے بتایا ایم کیو ایم بڑی نہیں تھی. جب ایوب خان کے انتخابات کے بعد لیاقت آباد میں گھروں پہ حملے ہوئے، گھر جلائے گئے، تو ایم کیو ایم نہیں تھی. سینہ مشرقی پاکستان کے وقت ایم کیو ایم نہیں تھی. 77 کی تحریک جب چل رہی تھی، جو کراچی اور حیدرآباد کے لوگ مارے جا رہے تھے، ایم کیو ایم نہیں تھی. دسمبر 1986 کو قصبہ علی گڑھ میں جب حملہ ہوا ہے تو اس شہر کی کنجی ایم کیو ایم کے پاس نہیں تھی، جماعت اسلامی کے پاس تھی. وہ 8 سال سے شہر کی مالک تھی. ان کا میئر تھا. بابائے شہر جماعت اسلامی کا تھا جب قصبہ علی گڑھ میں خون ریزی ہو رہی تھی. آپ ذرا یاد رکھیے گا اور یاد کیجئے گا، کیا سن 86 کے بعد، میں اب سن 2000 کے بعد بات نہیں کر رہا ہوں جب ایک بار پھر حالات خراب ہوئے، کیا سن 86 کے بعد 20-25 سال تک آپ نے کراچی میں مہاجر پختون کوئی فساد سنا ہے؟ وہ ہماری وجہ سے، کیونکہ اے این پی کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے یہ خط لکھا کہ یہ پختونوں اور مہاجروں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ کوئی لڑوا کے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو پھر آپ سب کو یاد ہوگا برسہ برس تک اے این پی ہماری سب سے بڑی حلیف رہی ہے. ہمارے اور اے این پی کے درمیان بہت مضبوط رشتہ اور رابطہ رہا ہے. اسی طرح ایم کیو ایم سے پہلے دہی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور یہاں پہ مذہبی جماعتیں تھیں. جب ایم کیو ایم 87 میں بلدیاتی الیکشن جیتی ہے، یہاں 2 بڑی اہم ایم کیو ایم کے جرائم میں آپ کو گنوانے جا رہا ہوں. جب 87 میں ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن جیتی ہے تو منظرنامہ سب کے سامنے آ گیا تھا. تمام سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے تھے 88 کے انتخابات وقت سے پہلے اور ایم کیو ایم کے اندازے سے پہلے، ایم کیو ایم کی خواہش سے پہلے ہمیں مل گئے جنرل عام انتخابات. سب یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات میں بھی بلدیاتی الیکشن کے نے جو رزلٹ دیے ہیں وہ سندھ کے شہری علاقوں کا فیصلہ وہی ہوگا. اور اس ڈر سے منصوبہ سازوں نے، اس ڈر سے کہ کہیں اس بدلتی ہوئی صورتحال میں سندھ کے شہری اور دیہی علاقے سیاسی طور پہ کوئی اتحاد نہ کر لیں، تو 30 سپٹمبر 1988 کو حیدرآباد میں 30
3 घंटों में 200 से ज्यादा लोग इस तरह शहीद हुए हैं। ये यकीनी बनाने के बाद मारा गया है कि वो उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, हिजरत करने वाले लोग। और उस वाक़े के बाद तकरीबन लोगों को यह था कि अब मुमकिन ही नहीं रहेगा, अगर एमक्यूएम जीत भी गई तो एमक्यूएम के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो सिंध के दही इलाकों की लीडरशिप के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए या उनकी हुकूमत बनाने में मदद दे। मौजूद साफी हजरात, उस मुश्किल फैसले को कर हमने अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी सिंध के लिए दी थी। अगर उस वक्त एमक्यूएम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बनने में मदद ना करती, जो कि सिंध के शहरी इलाकों के वोटों के बावजूद सिंध के शहरी इलाके इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लीडरशिप अवाम की मर्जी से नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करती है। हमें यकीन था उसके नताइज का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदे के बाद होना था, लेकिन तारीख के लिए इत्माम हुज्जत करना भी ज़रूरी था। हमने बनाई हुकूमत और कई बार बनाई हुकूमत, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने, मुआहदे करने, उनसे रिश्ता रखने के लिए हमने अपना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल लुटाया है, कमज़ोर किया है, गंवाया है। और आज भी सबसे बड़ा मसला अगर हमारे साथ है सिंध के शहरी इलाकों का, तो वो यही समझते हैं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा करके, जबकि हमारा कोई मुआहदा नहीं, मुतालबा है जो कि इस मौजूदा हुकूमत को में शामिल होने से पहले भी जो मुतालबे थे, जिसको लेकर हम वजीर आला हाउस गए थे और जिसपे हम पे आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया था, वही मुतालबे लेके हम दोबारा गए थे। अगर किसी ने कहा कि हम आपका मुतालबा सुनना चाहते हैं तो हमने सुनाया है, उसके लिए हम बैठे हैं, और यही सिलसिला है। हम पीपल्स पार्टी से हमने कोई मुआहदा नहीं किया भाई, लेकिन हमारी बहरहाल ख्वाहिश है कि सिंध के दही और शहरी इलाके मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन नतीजा ये है कि जागीरदाराना क़यादत और जागीरदाराना सियासत ये होने नहीं देगी। हमारे दरमियान सिर्फ ज़बान, तहजीब और का फ़र्क नहीं है, क़यादत के स्टेटस का भी फ़र्क है। एक तरफ जागीरदाराना क़यादत है, एक तरफ मिडिल क्लास की क़यादत है, और यही मिडिल क्लास की क़यादत और जागीरदाराना क़यादत के फ़र्क ने पाकिस्तान को दो लख्त किया है। मुस्लिम लीग, मशरिकी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की क़यादत मिडिल क्लास की थी, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की क़यादत फ्यूडल लॉर्ड्स पर मुश्तमिल थी। इस तकसीम ने भी मुल्क को तकसीम कर दिया, और सूबे के दरमियान भी जो भी तकसीम और तफरीक नजर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है। 30 नवंबर 2087 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद सबको पता था कि सिंध के शहरी इलाकों में आने वाले सालों में एमक्यूएम जीतेगी। ये उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट थी, महाजिरों के हुकूक के लिए, उनकी शनाख्त के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तो उस इंतखाबात से पहले उस वक्त कहा जाता था, तमाम सियासी तजिया निगार ये लिख रहे थे कि एमक्यूएम के पास दो चीज़ों की कमी है, ना सियासी तजर्बा है, ना सियासी वसाइल है, ना वो वसाइल हैं जिससे कि इंतखाबात लड़े जाते हैं। तो मेरी गुनाहगार आंखों ने उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले ऐसे बड़े बड़े सरमायादारों को, सनतकारों को एमक्यूएम में आते हुए देखा, और वो बहुत सारे, जिनके नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे जय्यद पेशावर सियासतदान की जिनकी सियासी उम्रें हमारी तबई उम्रों से ज़्यादा थी, उन्होंने भी एमक्यूएम का रुख किया। और यहाँ पर आकर एमक्यूएम ने अपना असल फैसला किया। इन तमाम लोगों को हमने एमक्यूएम में लेने के बावजूद गरीब बस्तियों से गरीब नौजवानों को, मिडिल क्लास की बस्तियों से मिडिल क्लास के नौजवानों को, और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बस्तियों से अपर मिडिल क्लास के नौजवानों को ऐवानों में पहुंचाकर एक ऐसी तबकाती जंग और जद्दोजहद का ऐलान किया था जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं।
معزز صحافی حضرات، مجھے نہیں پتا کہ 2-3 شہروں کی یہ جماعت پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔ اس سائز کی جماعت کے خلاف اتنے بڑے بڑے آپریشنز جو ہوئے ہیں، کوئی تو ایسا خطرہ ہے۔ وہ خطرہ ہمارے طرز سیاست کا ہے، ہماری سچائی کا ہے۔ ہمارا صرف پاکستان سے، پاکستان کی مملکت سے، ریاست سے، حکومت سے، سیاست سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں پورے پاکستان میں اپنا پیغام لے جانے کی اجازت دی جائے، اپنے طرز سیاست سے پاکستان کو متعارف کرانے کی اجازت دی جائے۔ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے، اور یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم نے قرار دی تھی کہ جمہوریت واحد راستہ ہے، واحد نظام ہے جو پاکستان میں ہوگا۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آج کیمروں کی موجودگی میں اور اس پریس کلب میں جس حد تک سچائی بیان کی جا سکتی تھی کر دی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت مزید آزاد ہوگی اور سننے کا حوصلہ اور بڑھے گا، تو اور بھی سچائیاں ہیں، وہ ننگی سچائیاں، وہ ننگی حقیقتیں، میں وہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے نہیں کھینچ رہا ہوں۔ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے، وہ جو دیکھا ہے آنکھوں نے، وہ ظلم اور زیادتی، وہ بیان میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا، وہ حالات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایم کیو ایم کی آواز میں کوئی سچائی تو ہوگی، کوئی توانائی تو ہوگی، کوئی حقیقت تو ہوگی کہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے صرف کوٹا سسٹم کی زد میں آنے کی وجہ سے فرسٹ ڈویژن کے باوجود میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں وہ نہیں پہنچ پائے تھے، انہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد بھی کی، ایکشن کمیٹیاں میں بنائی، اور پھر ایم کیو ایم بنانے پہ مجبور ہوئے۔ سوال یہ بھی ہے میں نے کہا ہے پروگرام بتا رہا ہوں نا، یہ سارا پروگرام ہی ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو لایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ایوانوں میں جب پہنچیں گے جو عام پاکستانی کو دکھ اور درد سے آشنا ہیں، وہی پاکستان میں قوانین بنائیں گے۔ میرے پاس لہرانے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کاغذ کہ جس کو میں یہ کہہ دوں میرا بیانیہ یہ ہے۔ میرا بیانیہ میری 40 سال کی تاریخ ہے۔ اس وقت بھی جب ایم کیو ایم اپنے سب سے تاریخی بحران سے گزر رہی تھی، سیاسی بھی اور مالی بھی، انتظامی بھی اور تنظیمی بھی، وہ ایم کیو ایم جو ہم سے پہلے کی تھی، 22 اگست سے پہلے کی، وہ مالی طور پہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے سیاست کے جمعہ بازار میں سینیٹر کی قیمت الحمدللہ ماشاء اللہ 74 کروڑ تک پہنچ گئی تھی، تو ہمارے پاس بھی 2 سینیٹر اس جمعہ بازار میں بیچنے کے لیے موجود تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس وقت بھی ایک اسکول ٹیچر کو جو ڈبل ایم اے تھی، پارٹی نے اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے اسلام آباد بھیجا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا کیا بیانیہ ہوگا؟ اور ہم پاکستان کو کون سی روشنی دیں گے 2 مڈل کلاس کے لوگوں کو، اس چوائس کے باوجود کہ ہم کسی کو بھی بھیج سکتے تھے اور اپنے حالات کو درست کرتے۔ ہمیں پاکستان کے حالات درست کرنے ایم کیو ایم کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، پاکستان کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، ہم نے کوشش کی تھی اپنے طور پر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر 50 لاکھ بچوں کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف نہیں کرایا جائے گا تو آنے والے 30 سال میں دنیا اتنا بڑا موڑ کاٹنے والی ہے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ارب لوگ irrelevant ہو جائیں گے۔ اس خوف سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کہ کہیں ہم 23 کروڑ لوگ تو irrelevant نہیں ہونے والے، ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی تھی، ہمیں نہیں کرنے دی گئی۔ ایم کیو ایم جمہوریت پر پختہ یقین رکھتی ہے،
ہم فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جعلی اور جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت نہ کہا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک تمام لوگوں کو برابر کا وفادار، برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان کو جوڑا رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس دینے کی ذمہ داری صرف ایک شہر پہ نہیں ہو سکتی ہے. تمام لوگ مل کر اس شہر کا بوجھ اٹھائے. کیا مجھے یہ کہنا نفرت کی عکاسی ہوگی کہ پاکستان کی ایف بی آر کے ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنا پورا لاہور کے دکاندار سیلز ٹیکس دیتے ہیں اتنا صرف لیاقت آباد کی غریبوں کی ایک بستی میں موجود دکاندار دیتے ہیں. میری خواہش، اس جماعت کی خواہش اور امید یہ ہے کہ پاکستان کے تمام زبان بولنے والے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، نوجوان لوگ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے تنظیم میں شامل ہوں. اس جدوجہد میں مل کر ہم جب تک یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، ہر تبدیلی محض نعرے اور وعدے کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ نے کوئی ایسی تبدیلی لانے کا وعدہ نہ کیا ہو جس سے ایوان تبدیل ہو جائیں تو باقی تبدیلی کہاں نہیں. چہروں کی تبدیلی نہیں کہلائے گی. آپ عام پاکستانیوں کو پاکستان کا قانون بنانے کا اختیار اور حق نہیں دیں گے، پاکستان تبدیل نہیں ہوگا. ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. ہم نے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے، روشنی دکھائی ہے. ہم نے پیشہ ور سیاستدان اپنے درمیان پیدا نہیں ہونے دیے. ہمارے یہاں لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق صلاحیتوں کو بیچ کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اپنے آپ کو امیدوار نہیں سمجھتے ہیں. ہم سب کے بارے میں فیصلہ ہماری تنظیم اور اجتماعی شعور کرتا ہے. ہاں، فرق پڑا ہے. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ایم کیو میں بھی فرق پڑا ہے. لیکن جس جبر سے اور جس جدوجہد سے ایم کیو ایم آج آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہی بہت بڑی امکان اور آغاز ہے کہ اگر حوصلے کے ساتھ مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے لیے جدوجہد کی جائے تو پاکستان کا نصیب بن سکتی ہے. اور کوئی بات ہے مصطفیٰ بھائی؟ مردم شماری نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. باقی سوالات کے ذریعے آپ لوگ سوال کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی موجود ہیں کہ ایم کیو ایم کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ بنی تھی، اس نے کوٹا سسٹم کا نعرہ کہاں کھوا دیا، وہ مطالبہ کہاں چلا گیا، اس کا جواب بھی حاضر ہے. تو بہت بہت شکریہ یہاں پہ موقع دینے کا، اور تاخیر سے آنے کا بھی معذرت آپ سے طلب کر لی تھی. آج بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم اپنی بات کر کے ہم شکریہ بہت بہت. خالد بھائی، میرا نام جاوید قریشی ہے. آئی این پی سروس نیوز سروس کا میں بیورو چیف ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ماضی میں بھی حکومتوں میں شامل رہے اور موجودہ حکومت میں بھی شامل ہیں، تو کیا تبدیلی آپ نے محسوس کی اس شہر کے حوالے سے؟ مطلب لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی، مہنگائی تو پورے ملک میں ہے، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، اور جو وزیر اعظم نے 200 ارب روپے بچت کا وعدہ کیا تھا یا جو ظاہر کی تھی 200 ارب روپے بچت، وہ کہاں گئے؟ آپ کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں اور حکومت کے اتحادی بھی. دیکھیے جناب، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیصلے جو اس وقت جس کی پاکستان کو ضرورت ہے کوئی بھی سیاسی قیادت کرنے کی ہمت کر رہی ہے، اور کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے بجائے پاکستان کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جن بچتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے، میرا خیال ہے امین الحق صاحب سے اس کا ہم جواب تلاش کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو معاشی صورتحال میں کوئی بھی ایسی چیز اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے جب تک بڑے فیصلے نہ ہوں. آپ اگر زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے، صرف 7 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے، پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو پورے پاکستان کو پاکستان کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے شامل کرنا پڑے گا. ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ کھرب پتی جو ہمارے حکمران ہیں، جاگیردار ہیں یا تجارت کرنے والے ہیں، جو بھی
اگر وہ اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دیں گے تو دنیا بھر میں جو مہذب معاشرے ہیں, طاقتور معاشرے ہیں, وہ ٹیکس دنیا میں اسی کو سب سے بڑا وفادار سمجھا جاتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے انصاف کے ساتھ. اور آپ کا یہ شہر سب سے بڑا وفادار پاکستان کا اس لیے ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ ٹیکس دے رہے ہیں, بلکہ ہم پر تو بھتہ نما ٹیکس اور ٹیکس نما بھتہ لیا جاتا ہے اس شہر سے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے ٹیکس نہیں جزیہ لیا جا رہا ہے جتنا کچھ اس شہر سے لیا جاتا ہے. محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, میں عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں. دنیا نیوز گروپ کے نیوز پیپر ڈیلی دنیا سے میرا تعلق ہے. 2017 کی مردم شماری ہوئی, آپ کا بھی مطالبہ تھا, پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ تھا کہ جی 5% ری چیک کیا جائے. میرا سوال پہلا یہ ہے کہ اس ری چیک میں میکسیمم کوئی 50-60 کروڑ روپے کا خرچہ تھا, زیادہ نہیں تھا, وہ سندھ کی سطح پر تھا. آخر کیا وجہ تھی کہ جس حکومت کا آپ حصہ تھے انہوں نے 5% ری چیک کرنے کے بجائے 35 ارب روپے لگا کے ایک نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا, اور اس مردم شماری کا نتیجہ ابھی تک 85% جو میں نے ڈیٹا چیک کیا ہے, اس ڈیٹا چیک کے مطابق ابھی تک اگر آپ کی کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کو کراس کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کرامت ہوگی. تو آپ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا کہ ایک اچھی خاصی ہوئی آبادی کو 1 ارب کے بجائے آپ 100% پہ تیار ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی, اور کیا عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا کیا مقصد تھا اس کا؟ پہلی بات تو یہ کہ جس حکومت نے 2017 میں مردم شماری کرائی تھی اس حکومت کا حصہ ایم کیو ایم نہیں تھی. سن تو لے نا. اور نواز شریف صاحب سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ سیمپل سینسس کرائیں. اس کی ایک مدت ہوتی ہے, وہ مدت نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ختم ہو چکی تھی, اور وہ مدت اس وقت نہیں تھی جب یہ مطالبہ وزیر اعظم عمران خان سے کر رہے تھے. کرنا کیا تھا پھر؟ کیونکہ پچھلی مردم شماری 7-8 سال تاخیر سے ہوئی ہے, تو حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کو کم سے کم اب جو ہوئی ہے وہ تقریباً وقت پہ ہوئی ہے. پہلے کیوں ہوئی تھی تاخیر سے؟ کیونکہ شہر میں ہونے والے ہاؤس کاؤنٹنگ میں شہر کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ آ رہی تھی. کسی کو یہ لگا کہ سندھ کے ڈائنامکس کو تبدیل کر دے گی یہ صحیح آبادی. تو اس دفعہ بھی ہمارا کام مردم شماری کا مطالبہ کرنا اور مردم شماری کرنا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا ہے یہ مطالبہ تو ہمارا ہے, اس پہ ڈٹے رہیں گے, لیکن یہ ذمہ داری ریاست اور مملکت اور حکومت کی ہے کہ وہ ایماندارانہ مردم شماری بھی کرائیں. تو اس طرح کی اگر مردم شماری نہیں ہوئی تو ہمارے حصے میں احتجاجی رہ جائے گا, اور وہ ہم کریں گے. خالد مقبول صاحب, میرا نام اقتدار انور ہے اور تعلق میرا 24 نیوز ہے. 2 سوال کہ پہلا سوال یہ ہے کہ مارچ اور اپریل 2022 میں آپ بہت لازم و ملزوم تھے, آپ کے بغیر حکومت نہیں بن رہی تھی. آپ پی ٹی آئی کے پاس جاتے تو پی ٹی آئی رہتی, اور پی ڈی ایم کے پاس جاتے تو پی ڈی ایم رہتی. آپ نے بلدیات کی حلقہ بندیوں کا معاملہ جنوری تک کیوں لٹکایا, اور جنوری کی اس رات کو آپ کو بائیکاٹ ہی کرنا پڑا؟ اب آپ کے سامنے جو بھی شہر میں ہو رہا ہے, اور اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ حصہ لینا بھی چاہتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی آپ نے تاریخ بتائی, ہسٹری بتائی, لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ اب بھی کسی مصلحت کا شکار ہیں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں یار پنجاب کا پورا ٹیکس لالو کھیت کے برابر ہے, تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی کو صوبہ بناؤ؟ آپ کہتے ہیں کہ یار جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے, ہزارے کا صوبہ بنے, گلگت بلتستان صوبہ بن جائے, ہر چیز ہو جائے, لیکن جب کراچی کی بات آتی ہے آپ اس میں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مطالبہ آخر کیوں نہیں ہے آپ کا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ لاکھوں افراد کی موجودگی میں 2020 میں کراچی کی روڈوں نے یہ مطالبہ قرارداد کی شکل میں ایم کیو ایم کا دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کام ہونا ہے اپنا, اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایوان نہیں ہے جہاں پہ 2/3 کی میجورٹی سے یہ مطالبہ پورا کر لیا جائے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا کہ اس کے باوجود یہ بل ایوان میں جمع کرایا کہ یہ فیصلہ صوبے کو دینا کہ اس کے صوبے میں صوبہ بننا ہے,
یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لہٰذا یہ فیصلہ قومی اسمبلی کو کرنا چاہیے. یہ جرت کی نا ہم نے, پاکستان میں پہلے کسی نے کی تھی کیا؟ صوبوں کے مطالبے تو کئی جگہ ہیں, اور صوبے کا مسئلہ لسانیت نہیں جناب. ہم صوبوں کو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی طرح ایک انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں. ڈسٹرکٹ اور ڈویژن جو آبادی کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے, ہم تو محض یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ کراچی کو بنایا جائے صوبہ. ہم تو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو 2 کروڑ کی آبادی تھی 47 میں پاکستان کی, اتنے ہی صوبے آج بھی ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں. تو یہ تو خود آپ سندھو دیش یا آزاد بلوچستان یا پختونستان کے خوابوں کو زندہ رکھنے کی کیوں آپ کوشش کرتے ہیں؟ یہ بہت پہلے بنا دیے جانے چاہیے تھے. ہاں, یحییٰ خان صاحب کے دور میں اس وقت کی کراچی کی لیڈرشپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے. موجودہ قیادت یہ کام نہیں کر رہی ہے. اس کا مطالبہ زندہ ہے, موجود ہے, لیکن یہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے, پاکستان کی محبت کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کراچی سے محبت ہی پاکستان سے محبت ہے جو چلا رہا ہے, جو نظریاتی دارالخلافہ آج بھی ہے. تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے, آپ نے جو پوچھی ہے کہ 2022 میں آپ نے کیوں فیصلہ نہیں کر لیا, یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو نہیں کرنا ہے کہ کراچی میں کس طرح کا بلدیاتی نظام ہوگا, یا سندھ کے شہری علاقوں میں یا سندھ میں. اس کے لیے ہم عدالتوں میں گئے تھے. عدالتوں میں شاید پرانی ایم کیو ایم بھی اتنی عدالتوں میں نہیں گئی ہے عوامی مسائل کو لے کر, کیونکہ ہمیں وہاں اس وقت تو اپنے لوگوں کو, بچوں کو, لاپتہ لوگوں کے لیے ایوانوں میں وہ عدالتوں میں جانا پڑتا تھا. ہم کئی مردم شماری پہ ہم گئے ہیں. کراچی میں کوئی اور جماعت نہیں گئی ہے جنہوں نے ہمارے مطالبوں کو گود میں لے لیا. ہمارے سارے ایسے مطالبے جو غیر شرعی لگتے تھے, غیر حب الوطنی کے لگتے تھے, لسانیت سے بھرے ہوئے نعرے تھے, وہ سب جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں نے گود لی ہیں نا. تو وہ لوگ تو عدالتوں میں نہیں گئے, وہ تو نعرہ محض تھے. ہم عدالتوں میں گئے مردم شماری پر, ہم عدالتوں میں گئے 140 سے. اور 140 سے کہاں سے آیا ہے؟ 18ویں ترمیم اگر جب ہو رہی تھی اور ایم کیو ایم 18ویں ترمیم میں شریک نہیں بھی ہوتی تو 18ویں ترمیم ہو جانی تھی. جب پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کر لیا تو ایم کیو ایم کیا کر سکتی تھی؟ ایم کیو ایم صرف اس لیے 18ویں ترمیم میں گئی تھی کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. 140A کی تشریح کروائی گئی تھی. پھر اس کے لیے اسمبلیوں میں گئے, پھر عدالتوں میں گئے اور عدالتوں سے فیصلہ لے کے آئے ہیں. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں کرنا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کو ہمارے 7 ووٹوں کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ہمارے 7 ووٹوں کی ضرورت, 30 سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگی؟ فیصلہ سندھ گورنمنٹ کو کرنا ہے, وہ ہمارے ووٹوں پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے. آپ سوال کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی بولنا. تو سب سے آسان سا پاکستان میں ایم کیو ایم سے شروع ہوا غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا, آج وہ پی ٹی آئی تک بھی پہنچ چکا ہے, اس سے پہلے پی ایل ایل تک بھی پہنچ چکا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہمیشہ ان لوگوں کو دیے جائے جو بعد میں ملک وطن شامل ہو گئے؟ آج آپ عمران خان کے دور میں تو سب سے وزیر تھے, آج پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, تو آج آپ بھی جو ہے وہ غدار نہیں ہے, لیکن آپ سب کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ ایک بات سے غدار ہوں گے. تو اس غداری کے معاملے کو, چاہے وہ الطاف سنگھ کا معاملہ ہو, ایک دفعہ اگر الطاف سنگھ کی بات کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ میں کبھی ان کے راؤ کے ایجنٹ ہونے کے ثبوت لے کر آج تک کوئی نہیں گیا. نہ ثابت کیا گیا کہ وہ کوئی ہے, ہمیشہ الزامات ہوئے. آج آپ نے بھی ماضی میں کچھ الزامات لگائے, فواد صاحب نے بھی لگائے, سب نے لگائے, لیکن ایک آسان سا فارمولہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یو این میں لے کے جایا جائے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, پاکستان میں ہمیشہ سے دہشت گردی کی ہے, یہ شروائی ہو. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. جب کسی کو ضرورت پڑی تو وہ غدار وطن ہو گیا. یہ سلسلہ آپ کیا سمجھتے ہیں رکے گا یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ میٹرک کے جعلی سرٹیفکیٹ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو ہم غداری کی ان جعلی سرٹیفکیٹس کو نہیں مانتے ہیں. تو اور ہم پہ نہ لگے تو ہمیں جو لوگ بانٹ رہے ہیں نا وہ ہمیں نہ دیں تو ہمیں اپنے اوپر شک ہونے لگے. یہ تو طبقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, اور یہ آج کے پاکستان میں نہیں, زندگی بھر دنیا بھر کی تاریخ یہی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو نہیں ملیں گے تو کس کو ملیں گے بھائی, یہ طبقے. اور جو دوسرا معاملہ بتا رہے ہیں نا وہ سیاست کا نہیں ہے, ریاست کا ہے.
تو یہ آپ کا سوال میں ریاست تک پہنچا دوں گا. میرا نام سعد صابری ہے، سمجھ سے میرا تعلق ہے. میں نے ہر بار بسا اوقات آپ کے پلیٹ فارم سے ایسی تقاریر سنی ہے جنہیں سن کر یہ لگا کہ آپ نے کوئی اب فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد دوبارہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہیں سے دوبارہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. گزشتہ 40 سال کا جو ڈوبو تھا ایک دو بڑی جماعتوں کا، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے اسے توڑا گیا. بھارتیہ ازبکستان سے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو وہ ایک طرف ہو گئے. آپ لوگ کیا مذمت کا سامنا نہیں کر پاتے یا نہیں، مرمت کا بھی سامنا کر لیتے ہیں. مذمت کیا چیز ہے؟ ہوا ہے کسی کی ہوئی ہے اتنی مرمت جو ہماری ہوئی ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ کہتے ہیں دو جماعت، کبھی پیپلز پارٹی کبھی مسلم لیگ، تو بھائی کیا ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ کریں اتحاد، ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں؟ ایک طرف کیوں ہوں بھائی؟ اب اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں نا، باقیوں کو فیصلہ تو ان کو کرنا ہے وہ کس طرف کھڑے ہیں. ہم تو اپنے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں حکومت بنانے کی ضرورت پڑی ہے ان کو، یا ان کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور جن کے لاپتہ ساتھی ہوں نا، عمران خان کے کتنے ساتھی لاپتہ ہوئے ہیں، تو ان کو کون سا اسٹینڈ لینا ہے میرے بھائی؟ 2 ساتھیوں کو جیل میں بھیج دیا تو آسمان ٹوٹ پڑا ہے. یہاں تو 200 ساتھی پتہ نہیں چل رہے، 200 ماؤں کے لال حکومتوں میں رہنے کے باوجود. اس کا مقصد ہے نظام کے سب سے بڑے دشمن حکومت میں رہنے کے باوجود ہم ہیں، جو ہمارا سلوک بتا رہا ہے. اصل اپوزیشن یہ ہے، پاکستان کے عوام کی پوزیشن یہ ہے جو ہماری اپوزیشن ہے. خالد بھائی یہ بتائیے گا، اس وقت جو ہے وہ ملک میں سیاسی، آئینی اور معاشی عدم استحکام ہے، لیکن ایس ڈی ایم کی جو اہمیت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس تمام کے باوجود بھی کیا ایم ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپوزیشن اور آپ اتحادی بھی ہے کسی طریقے سے برج کے کردار ادا کرے پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین؟ اور اب جو پی ٹی آئی تمام سے جماعتوں سے رابطہ کرنے جا رہی ہے، اگر ایم کیو ایم پاکستان سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا ایم کیو ایم پاکستان طریقے حساب کے ساتھ ایک بار پھر شرکت کے ارادے؟ دیکھیے، مکالمے کے علاوہ تو کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. مکالمے کی ناکامی کے بعد ہی حادثات جنم لیتے ہیں. تو اس مذاکرات اور مکالمے کے سب سے بڑے مخالف خود عمران خان صاحب تھے نا، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. آج وہ کیوں بیٹھنے کو تیار ہیں، اس کا جائزہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ طے کریں گے. ہمارے مطالبات ان سب سے بڑے مختلف ہیں. ہمیں تو اپنی باری نہیں چاہیے، ہم تو پاکستان کی عوام کی باری کے انتظار میں ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ مطالبوں کی نوعیت بھی بڑی مختلف ہوتی ہے. اس شہر کے دکھ درد، اس شہر کے معاملات، لاپتہ ساتھی، اس شہر پہ قبضے، مردم شماری، آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے مطالبات کی فہرست تو دیکھیں جو ہم نے دیے ہوتے ہیں. اس میں کون سے ذاتی یا جماعتی ہوتے ہیں ہمارے مطالبے؟ نہیں ہے نا ایسے. تو میرا خیال ہے اسی پہ اعتبار آ جانا چاہیے، اسی پہ لڑ رہے ہیں. جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جب نہیں جواب ملتا تو پھر لڑتے ہیں. بلیک میلنگ تھوڑی کہلاتی ہے. آپ جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہے اس شہر کے مسائل، جہاں جہاں سے ہماری نمائندگی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہماری نمائندگی پورے پاکستان میں کہیں اور سے نہیں ہونے دی جا رہی ہے. پورے پاکستان کا دکھ اور درد بھی شریک کرتے ہیں سب کو. تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم مڈل کلاس کی سیاست کی جدوجہد کرتے. ہم بھی صرف لسانی سیاست دیکھیں اس وقت کے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مقدر، پاکستان کا نصیب علاقائی لسانی سیاست ہے، پولرائزیشن ہے. اور عجیب و غریب معاملہ ہے. اس ملک میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اتنی پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں. سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن 70 کا تھا، اس کی پولرائزیشن کے نتائج دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس کا مقصد ہے کہ پولرائزیشن کی وجوہات کو تلاش کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. وہی سن، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات اور اہداف چینج ہو گئے ہیں کیا؟ جب مشکل آتی ہے
तो फिर लाड़काने के वज़ीर आज़म की बात होती है या नहीं होती, सिम कार्ड की बात होती है, और मुस्लिम लीग ने भी ये कर चुकी है। तो ये तो बड़ी जमातें हैं ना जो हर पूरे मुल्क में हुक्मरानी करती हैं, जब उनके नहीं बदले तो हमारे तो शहर के नसीब बदले नहीं हैं, तो मुनाफिकत करेंगे क्या, इन चीज़ों को इग्नोर कर दें क्या? हमारी नाकामी क्यों है? पाकिस्तान की नाकामी है। सच्चे मुतालबे पूरे ना हो रहे हो तो जबर कहलाएगा, जमहूरियत नहीं कहलाएगी, कब्जा कहलाएगा, आज़ादी नहीं कहलाएगी। जी 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 सर, लंदन में जायदाद की जो कानूनी जंग है वो आप लोग जीत चुके हैं, तो अब उस हवाले से आप क्या करेंगे? मतलब आपने अभी गुर्बत का और आपने ये भी कहा कि हमारे जो लोग हैं वो गरीब भी है, तो काफ़ी महंगी ज़मीन है, जायदाद है, क्या करेंगे वहाँ? ऑफिस जनाब, ये हमारे लोग जो है ना करोड़ों की तादाद में हैं, और उन्होंने इस मुल्क को अमीर किया हुआ है, इस सूबे को तो सबसे अमीर कर दिया है, वो गरीब है, तो उसके लिए उस जायदाद से मसला नहीं हल होना है, ये सड़क की जद्दोजहद से होना है। पाक सिंध के बजट का 97% देते हैं, तो ये कितना बड़ा जुब्र, सिंध 2 हिस्सों में कैसे तकसीम है? इस तरह तकसीम है कि एक वो लोग हैं जो 97% टैक्स देते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो 97% टैक्स खर्च करते हैं। ये है सच्चाई जो मैं बोलने से एतराज़ और एहतराम कर रहा था। ये असल सूरत हाल है, वो है, उसकी ना हमें ज़रूरत है, हमारा हक था क्योंकि हमारे नाम से थी, तो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, हम कानून का रास्ता उसके लिए इख्तियार करेंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।